آج کسی مصروفیت کی وجہ سے شرح الحدیث و تفسیر مولانا مفتی سیف اللہ نصیر صاحب آپ تشریف نہ لا سکے، ان کی جگہ پہ بندہ عاجز آج کا درس پیش کر رہا ہے۔ مجاہد اہل سنت مولانا محمد فیاض مدری صاحب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ طاہرہ زکیہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے گفتگو کے لیے کہا تھا، تو میں اپنی گفتگو ازواج مطہرات کے لحاظ سے شروع کر رہا ہوں، اور آج کے یہ درس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کے نام کیا ہیں، اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایک بندہ مومن کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، ہمارے آقا کی جو اولاد ہے ان کا علم ہونا چاہیے، اور اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ رب قدوس کا فرمان ذیشان ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو جو اولاد جو ہوتی ہے اسے اپنی ماں کی خبر ہوتی ہے۔ یہ ہماری لاکھوں مائیں ان ازواج مطہرات پہ قربان ہوں، اگر ان کی عزت ہے تو وہ چادر فاطمہ الزہرا کی وجہ سے ہے، ان کی عزت ہے تو وہ زوجہ رسول حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما کی وجہ سے ہے۔ تو اس لحاظ سے جن کی وجہ سے ہے تو ان کا علم ہونا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اور ان کی شان بیان کرتے ہوئے رب قدوس کا فرمان ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من نساء ان اتقیتن، یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، آپ اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ خاص ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں مومنوں کی وہ ماں ہیں، اور دو ایسے تعلق ہیں جو حقیقی ماں کی طرح وہ ہماری ہیں۔ وہ کیا؟ ایک یہ ہے کہ حقیقی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح زوجہ رسول میں سے کسی زوجہ سے امت میں کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اپنی حقیقی ماں سے نکاح کرنا اولاد کا حرام ہے، اسی طرح امت میں سے کسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی حقیقی ماں کی طرح ہے اس جہت سے۔ اور دوسرا، جس طرح اپنی حقیقی ماں کا احترام تعظیم لازم ہے، اسی طرح زوجہ رسول میں سے ہر ایک کی تعظیم تکریم یہ امت پہ لازم ہے۔ یعنی یہ دو اہم باتیں ہیں، جب ان باتوں کو ایک بندہ مومن سمجھ لے گا تو بہت سارے فتنوں سے آدمی محفوظ رہے گا، کیونکہ کچھ ایسے فتنے بھی ہیں جو محبوب کی بعض ازواج کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ سنیوں کا مضبوط ہوگا کہ یہ اسی طرح ماں ہے جس طرح ہماری حقیقی ماں ہے، جس طرح حقیقی ماں سے نکاح نہیں اسی طرح زوجہ رسول سے نکاح نہیں، جس طرح حقیقی ماں کا ادب احترام ہے اسی طرح زوجہ رسول کا بھی ادب و احترام ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج تھی، 2 کا انتقال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہوا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، ان 2 کی وفات تو ہمارے آقا کی ظاہری حیات میں ہی ہوئی،
اور باقی جو 9 ہیں ان کے وصال ہمارے آقا کے بعد ہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت ظاہری طور پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات وہ باقی موجود تھی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں 6 تو وہ ہیں جو خاندان قریش سے اعلیٰ نسب والے ان کا تعلق ہے۔ سر فہرست اور سب سے پہلے جو ہمارے آقا کی زوجہ محترمہ ہے طاہرہ، حسن و حسین کی نانی جان حضرت سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، ان کی والدہ جان حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، صدیق اکبر کی بیٹی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب۔ چوتھے نمبر پہ حضرت ام حبیبہ بن سفیان، اور 5ویں نمبر پہ ام سلمہ بنت امیہ، اور 6 نمبر پہ حضرت سودا بنت زمعہ۔ تو یہ 6 ازواج مطہرات وہ ہیں جن کا تعلق خاندان میں سے ہے۔ خاندان قریش، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خاندان قریش ہے۔ اب دیکھیں کہ ان میں حضرت خدیجہ اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ، یہ دونوں جو ہیں یہ رب کے حبیب کے جو پہلے 2 یار ہیں، پہلے 2 صحابی، ایک صدیق اکبر کی بیٹی ہے حضرت عائشہ، دوسری حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، یعنی کتنا پیار ہے۔ اور جو چوتھے نمبر پہ ہیں حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ اگر یعنی ہمارے پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ معلومات ہوتی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تو کوئی بھی عقیدہ حق سے دور نہ بھاگتا۔ اب یہ نام اگر کسی کو یاد ہو جائے، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور یہ کن کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو سفیان کی۔ اور حضرت ابو سفیان کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں۔ یہ ابو سفیان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اب بتاؤ وہ بدبخت ہی ہوگا جو ہمارے آقا کے سسر کو گالی دے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے بھائی کو گالی دے۔ تو یعنی جب ان رشتوں کی پہچان ہوگی تو ادب خود بخود دل میں آ جائے گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ رشتے کیا ہیں۔ ہر کوئی اپنی رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، ہماری رشتہ داری بہت دور ہے، سب سے اعلیٰ جو رشتہ داری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا حیا کرنا چاہیے۔ یعنی کچھ تو وہ ہیں جو حضرت ابوبکر اور عمر کی بیٹیاں نبی کی بیویاں بن رہی ہیں، اور ایک تو وہ ہیں جو حضرت ابو سفیان کی بیوی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن رہے ہیں۔ تو یہ کتنا یعنی کلوز اور گہرا تعلق ہے ان صحابہ رسول سے جن کی مطلب بیٹیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور آگے 4 وہ ہیں جو غیر قریش میں سے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، حضرت زینب بنت جہش، حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث، حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، حضرت سیدہ جویریہ بنت حارثہ، اور حضرت سیدہ صفیہ بنت حی، یہ غیر قریش میں سے ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں بنی؟ 11۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار اس کی 7 تعداد کتنی ہے؟ یہ سبق تو یاد ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیویاں ہیں؟ 11 ہیں۔ 2 کا وصال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہوا، 9 کا بعد میں ہوا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ کل 7 ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ 3 بیٹوں میں بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، پھر ابراہیم ہے، اور پھر عبداللہ ہے۔
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ، اور سب سے جو چھوٹی ہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کے علاوہ باقی یہ جو 6 ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ تو وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اس امت میں بڑا احسان ہے۔ آج یہ جو سادات حسینی حسنی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، یہ نسب سے آپ کی بیٹی سے آگے چلا ہے۔ آپ کے بیٹے جو تھے وہ بچپن ہی میں اس دنیا سے جا چکے تھے، لہذا ہمارے بیٹے، ہمارے آقا کے بیٹے وہ نہ جوانی کو پہنچے، نہ ان کی شادیاں ہوئی، نہ ان کے آگے اولادیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ آپ کی بیٹیوں سے ہے، اور خاص کر کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین اور امام محسن۔ امام محسن بچپن ہی میں فوت ہو گئے، پھر حسن حسین کی آگے اولاد چلی، اور جو آج سادات جو صحیح العقیدہ موجود ہیں یہ حسنی حسینی سید ہیں، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ان کا شمار شرفائے قریش سے ہوتا ہے۔ یہ عرب کی بہت زیادہ بڑی مالدار تھی، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور شرافت، دیانت، امانت میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس زمانے میں بھی ان کا نام لقب طاہرہ تھا، یعنی پاکیزہ۔ جس زمانے میں طہارت کا تصور بھی بڑا مشکل تھا، اس زمانے میں جن کو پاک دامن کہا جاتا تھا وہ سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یعنی ابھی ظہور اسلام سے پہلے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، اور اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی جب ان کا آپس میں عقد ہوا۔ تو یہ اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بڑی عزت تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا سے نکاح سے پہلے ان کے 2 عقد ہو چکے تھے، اور دونوں شوہر اس دنیا سے پہلے جا چکے تھے، آپ بیوہ تھی۔ تو عرب کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے شرفاء نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیغام بھیجا کہ آپ نکاح کریں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انکار کر دیا کہ اب میری عمر بھی زیادہ ہے، اور اب میں مزید اور نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ قلبی رجحان کس طرح ہوا اور یہ نکاح کیوں ہوا؟ تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عرب میں اور مکہ شریف میں اس وقت یعنی مشرکین مکہ اور قریش مکہ میں 2 عیدیں ہوتی تھی۔ تو ان عیدوں کے موقع پہ خواتین نے قریش وہ خانہ کعبہ میں اکٹھی ہوتی تھی۔ تو جب خانہ کعبہ میں وہ خواتین قریش اکٹھی ہوئی، ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی موجود تھی۔ تو اس وقت ایک فرشتے نے آ کے یہ اعلان کیا کہ خواتین میں سے جسے ہو سکے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لے۔ تو اب اس وقت چونکہ وہ جہالت کا دور تھا، تو باقی ساری خواتین نے اس بات کو ناپسند کیا، اور ایک خدیجہ الکبریٰ تھی کہ جنہوں نے کعبے کے پردوں سے یہ آواز سنی، اور دل میں وہ بات ٹھہر گئی کہ میں نکاح کروں گی تو اس ہستی سے کروں گی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ بہت بڑی تجارت کرتی تھی، اپنے غلام کو اور مکے کے تاجروں کو اپنا مال دیتی تھی، اور وہ مال جا کے ملک شام اور ملک یمن میں جا کے وہ سیل کرتے اور تجارت کرتے، اور اسی مال پہ عرب کا گزارا تھا، کیونکہ عرب میں کوئی فیکٹریاں تو تھی ہی نہیں، عرب میں کھیتی باڑی تو تھی ہی نہیں، ریگستان تھا یا پتھریلی تھی یا ریتلے زمین تھی، نہ نہری نظام تھا نہ بور والا نظام تھا۔ تو اس لحاظ سے کھیتی باڑی تو تھی ہی نہیں، وہ تجارت پہ ان کا سارا زندگی بسر ہو رہی تھی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی
وہ تجارت کرتی تھی۔ تو ایک سال انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، شرافت، امانت وہ عرب میں بڑی مشہور تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے انہوں نے اپنا مال ہمارے آقا کے سپرد کیا اور ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، ملک شام جائیں اور تجارت کریں اور اس مال کو بیچیں، جو لوگوں کو میں دیتی ہوں اس سے آپ کو 2 گنا زیادہ منافع دوں گی۔ یہ پیشکش ہمارے آقا کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ ہمارے آقا نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ اب یہ جو قافلہ تھا تجارتی، یہ مکے سے جب روانہ ہوتا ہے، تیز دھوپ ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں اوپر بدری سایہ کرتی ہے۔ اب یہ منظر وہ جو غلام صاحب تھے میسرہ وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ چلتے چلتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام پہنچتے ہیں، ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کرتے ہیں۔ ادھر ایک راہب تھا جو پہلی کتابوں کا عالم تھا، قرآن و حدیث کے عالم، علم والے کو عالم کہتے ہیں، اور یہ اصطلاح ہے کہ جو پہلی کتابوں کا حافظ عالم ہوتا تھا اس کو راہب کہتے ہیں۔ اب راہب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں وہ پہلی کتابوں میں پڑھ چکی تھی۔ اب راہب نے فوراً میسرہ کو بلایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام کو بلایا اور دریافت کیا کہ یہ جو ہستی اس درخت کے نیچے بیٹھے ان کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب آگے میسرہ نے یہ ساری حقیقت کھولی، ان کا نام محمد ہے، یہ سیدنا عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مکہ سے آئے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں سامنے رکھی تو وہ راہب کہنے لگا میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ اس درخت کے نیچے اللہ کے آخری نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھے گا۔ ان کا یہاں بیٹھنا مجھے پوچھنے پہ مجبور کر گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں بیٹھی ہے، یہ اللہ کے آخری نبی یہاں جلوہ گر ہے۔ اب دیکھیں اعلان نبوت سے 15 سال پہلے راہب کو پتہ چل گیا یہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اب بتائیں کہ راہب پہلے جان جائیں اور کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا ہو یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اب اگر ہمارے آقا کی ختم نبوت کا کوئی انکار کرتا ہے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ جیسے آج قادیانی مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، احمدی کہلواتے ہیں، اور پورے ملک کو انہوں نے جرحمال بنایا ہوا ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ فیض ہیں۔ تو ہمارے آقا تو پہلے فیصلہ کر گئے، فرمایا میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن سارے جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہی چیز وہ راہب میں بیان کر رہا تھا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بیٹھنے والے وہ آخری نبی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی وقت اس راہب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھا اور رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور یعنی ابھی آپ نے اعلان نہ کیا، اسے پہلے وہ اقرار کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا اگر میں وہ عمر پاتا کہ جب آپ اعلان کرتے تو میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بن جاتا، آپ کے صحابہ میں شامل ہو جاتا، کیونکہ ابھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اب یہ قافلہ بہت ہی جلد وہ سارا سامان بک گیا، مال میں کافی نفع حاصل ہوا۔ اب جو ہی یہ قافلہ پلتا ہے مکے کی دھرتی میں داخل ہوتا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے مکان کی چھت پہ چبوترے پہ کھڑی ہیں اور اپنے قافلے کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں، اور سلارے قافلے پہ جب نظر پڑتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں کہ اتنی تیز دھوپ میں رب کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بدری سایہ کر رہی ہے۔ اب یہ منظر بھی دیکھا، اور وہ کعبہ کے پردوں سے وہ غیبی آواز بھی سن رکھی تھی، اور باقی ساری باتیں آگے وہ میسرے نے آگے بتا دی کہ رب کے حبیب کی وہ ملاقات راہب سے اور پھر اس درخت کے نیچے ٹھہرنا۔ اب یہ جب ساری باتیں سنی تو فوراً وہ اس چیز پہ تیار ہو گئی کہ میں اب نکاح کروں گی تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروں گی، اور یہ نکاح والی تحریک انہوں نے تیز کر دی۔
انہوں نے سیدہ نفیسہ کو پیغام بھیجا، اپنے بھتیجوں کے ذریعے سے، اپنے چچا زاد بھائی کی ذریعے سے، کئی ذرائع سے پیغام بھیجا رب کے حبیب کی طرف کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف مکے کے سردار، قریش کے سردار، مالدار حضرت خدیجہ کبریٰ کو عقد نکاح کی پیشکش کر رہے تھے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو سیدہ انکار کر رہی تھی۔ دوسری طرف خدیجہ کبریٰ خود آگے بڑھ کے رب کے حبیب کو عقد نکاح کی دعوت دے رہی تھی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے اور جناب ابو طالب سے ان سے مشورہ کرنے کے بعد اس عقد کو قبول کیا، اور پھر حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر یہ محمدی یہ بارات آتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے، اور پھر مکی زندگی میں وہی خدیجہ کبریٰ کا گھر ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھر میں رہتے ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ کبریٰ نے نکاح کے بعد پھر، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال بعد اعلان نبوت فرمایا، پھر اعلان نبوت فرمانا تھا، پھر کفر و شرک کی آندیاں آئیں، اور جو بھی کلمہ پڑھتا تو اس کو ستایا جاتا۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کلمہ پڑھتی ہیں تو کافر کہتے ہیں، قریش مکہ کہتے ہیں کلمہ چھوڑیں ورنہ تمہیں چیر دیں گے، دو ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں مجھے شہادت کو قبول ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نازک حالات میں وہ کافر کیا کرتے ہیں، اونٹ کو ایک ٹانگ سے حضرت سمیہ کی سے باندھتے ہیں، دوسری ٹانگ سے دوسرے اونٹ کو باندھتے ہیں، اور مخالف سمت ان کو دوڑاتے ہیں۔ حضرت سمیہ چر جاتی ہیں۔ اس حالات میں بھی جس خاتون نے سب سے پہلے ساتھ دیا اس کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ ہے، اور سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ان کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے، ساری رات وہاں عبادت کرتے، سارا دن وہاں روزہ رکھتے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں غار تک کھانا پہنچاتی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور پھر جب ہمارے آقا کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچتی ہے، پھر آپ پہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اقرا کہ آپ پڑھیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل امین کہتے ہیں آپ پڑھیں، آپ کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب کہا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں، تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی طاری ہو جاتی ہے، آپ پہ خوف چھا جاتا ہے، آپ نظریں رکھ جاتے ہیں، آپ کو سردی محسوس ہو جاتی ہے، تیز بخار ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے ہیں، اس وقت بھی سہارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیتی ہیں، آپ پہ کمبل اوڑھتی ہیں، اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے جاتی ہیں۔ تو اس وقت ورقہ بن نوفل جو پہلی کتابوں کے عالم تھے، خدیجہ کبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے شوہر یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ فرشتہ جبرائیل جو پہلے نبیوں کے پاس آتا تھا وہی فرشتہ جبرائیل نبی ختم المرسلین کے پاس آیا ہے، اور یہ وحی کا نزول ہے۔ تو یعنی یہ سارا سلسلہ حضرت خدیجہ کبریٰ کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور پھر جب نبوت کے 7ویں سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، وہ سارے قریش مکہ نے ہمارے آقا کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ان کو ہمارے حوالے کرو ورنہ تمہارا بائیکاٹ ہے، تم سے لین دین پانی دانا ہر چیز کا بائیکاٹ ہے۔ اور ہمارے آقا کے خاندان نے اس چیز کو قبول کیا کہ ہم بائیکاٹ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم جو ساتھ سے دور نہیں مان سکتے۔ تو اس نازک مراحل میں بھی حضرت خدیجہ کبریٰ نے ہمارے آقا کا ساتھ نہ دیا، ساتھ نہ چھوڑا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مشکل حالات میں بھی حضرت خدیجہ کبریٰ نے ساتھ نہ چھوڑا، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں ہمارے آقا اور آپ کا خاندان رہا، اور ایسے حالات تھے کہ پتے کھا کے بھی گزارا کیا گیا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور پھر
اسے یعنی 3 سالوں کے آخری سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوتا ہے، جناب ابی طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوتے ہیں، بڑے غم آپ کو ہوتا ہے، اور اس پورے سال کو عام الحزن کا نام دے دیا کہ یہ پورا سال غموں کا سال ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غم میں بڑے پریشان رہتے، بڑے غمزدہ رہتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عقد حضرت سیدہ سودا سے کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ زندگی میں بھی جب وہ فوت ہو گئی پھر بھی انہیں یاد کرتے، ان کے لیے تحفے بھیجتے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے۔ گھر میں اگر گوشت بنتا تو فرماتے جاؤ یہ خدیجہ الکبریٰ کی فلاں سہیلی کو جا کے دو۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ یہ واحد ہمارے آقا کی بیوی ہیں حضرت سیدہ عائشہ جو کنواری تھی۔ باقی جتنے ہمارے آقا کے جو 10 نکاح ہیں وہ جو آپ کی ازواج تھی یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، فقط یہ ایک کنواری تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ 3 سال ان کی عمر تھی تو ہمارے آقا سے نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں ان کی روانگی ہوئی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بھی اکثر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی جو سردار عورتیں ہیں ان میں ان کا مقام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرا تو جی یہ چاہ رہا تھا کہ باقی ازواج اور حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتا، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کافی دیر کے ساتھ بیٹھے، آپ کے کافی معاملات ہیں، تو دعا ہے خلاق عالم ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، آپ کی ازواج مطہرات سے کما حقوق محبت عطا فرمائے، اور ہماری خواتین اسلام کو اللہ رب العزت حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سیدہ عائشہ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت پہ عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ ہم شریف 3 مرتبہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے مولانا محمد فیاض مدری صاحب کی آمین کر دیں۔ سلام شریف قبل تو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ مولا قدوس کثیر تعداد میں حاضرین نے کلام پڑھ کے میرے دل کی، مولانا محمد فیاض مدری صاحب نے ایک ختم قرآن میرے دل کیا۔ مولا قدوس تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ازواج مطہرات، آپ کی اولاد کا ذکر خیر ہوا، مولا قدوس تیری برگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ جملہ عبادات کا ثواب نبی مکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں۔ آپ کی وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدین، آپ کی ازواج محترمات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ حفصہ، حضرت سیدہ ام حبیبہ، حضرت سیدہ ام سلمہ اور جملہ ازواج مطہرات علیہن کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں، آپ کے 3 صاحبزادوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مولا قدوس شرف قبولیت عطا فرما۔ آپ کی اہل بیت علیہم رضوان، امام حسن حسین، امام محسن، مولا علی المرتضیٰ، 4 جاران کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مولا قدوس شرف قبولیت عطا فرما۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، امام اہل سنت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضور پیر قاسم مشوری، صوفی غلام حیدر، حاجی عبدالحق صادق،
حضرت داتا علی حجویری، حضرت پیر مہر علی، حضرت سیدہ سلطان بہو، سلطان زکریا اور قطب الاقطاب حضرت بابا مظہر گجوم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ارواح کو ہدیتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج دن تک حالت ایمان سے اس دنیا سے جو چل بسے، ان کی ارواح کو پیش کر رہے ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، تمام حاضرین کے حال پہ رحم فرما۔ مولا قدوس ان کی نیک جائز دلی مرادوں کو پورا فرما۔ مولا قدوس دین کی طلب کے لیے، دین کی خاطر، دین کے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے، ان کا بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما اور ہر لمحے پہ اجر عظیم عطا فرما۔ مولا قدوس مولانا امتیاز صاحب کی اس کوشش کو اپنی برگاہ میں قبول فرما، انہیں مزید ہمت عطا فرما، دوستوں کو ان کا دست و بازو بنا، ہمارے اس مشن میں کامیابی عطا فرما، استقامت عطا فرما، اس مسجد کو آباد و شاد فرما، اس کی انتظامیہ کو، اس کے نمازیوں کو آباد و شاد فرما، اس مسجد کو بنانے والے، آباد کرنے والے، اس مسجد کے امام بڑی یاد آ رہی ہے، اس مسجد کی رونق مولانا فتح محمد صاحب حافظ صاحب کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی اولاد پہ رحم فرما، مولا قدوس فلسطینیوں کے حال پہ رحم فرما، انہیں فتح اور نصرت عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارا خاتمہ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔